وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت طاری کر کے، والجوع بھوک فقر اور فاقہ، ونقص من الاموال مالی نقصان، والانفس جانی نقصان، والثمرات اور ثمرات پھلوں اور میووں کا نقصان۔ میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے۔ ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے، غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان۔ اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے، کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نزدیک یہ ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ؟ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے۔ میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے، ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی۔ اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے۔ ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے
لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آسمان. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ. اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں. وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے. اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں. کس میں؟ جنگ کے وقت. ذرائے، بأسائے، بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ. واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک. اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہے وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہے جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی. اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. دیکھیے یہاں صبر اور صابر جو تعلق جوہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت. صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر. اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ. یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی. ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں؟ ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے. تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے. اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے. لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے. باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقت کریں اپنے آپ کو دین کے لیے. اس کے بغیر کیسے بہار آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟
تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ جو کہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی یہ کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی، جانیں دی، تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، یہ جو نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ وَرَابِطُوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہے حضرات تواصوا بالصبر۔ میں نے عرض کیا تھا ہر جگہ پر آپ کو چوٹی کی بات صبر ملے گا۔ آیت الکرسی، آیت البر جو میں نے آپ کو سنائی آخر میں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، حمیم سجدہ، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ چھوٹ دلے لوگ، کم ہمت لوگ، عزیمت نہ رکھتے ہو، حوصلہ نہ رکھتے ہو، برداشت نہ رکھتے ہو، تحمل نہ کر سکیں، لالچ سے ڈگمگا جائیں۔ دیکھیے یہ بھی میں نے چونکہ بات کہی تھی، سن لیجئے سیرت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکے کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے، نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو انہوں نے دوسرا پانسا پھینکا۔ پہلا پانسا کیا تھا؟ استہزاء، تمسخر، مذاق، ڈیمورلائز کرو، نروس بریک ڈاؤن کرو، ان کا بیٹھ جائیں گے پتاشے کی طرح، معلوم نہیں ہے تو کھڑے رہے۔ تو دوسرا وار، مارو، ستاؤ، تکلیفیں دو، بھوکا مارو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو ہلاک کرو۔ معلوم ہوا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا، ایک آدمی واپس نہیں پھرا، ایک شخص کو بھی ہم اپنے اس تمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے، نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ان کے اعتبار سے تو مرض تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی، ہم نے جتنا دبایا، وہ جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو تیسرا بار آیا تھا، وہ کیا تھا؟ سفارت آئی ابو طالب کے پاس، دیکھو ابو طالب، تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہرا رہا ہے، ہم تنگ آ چکے ہیں، اگر تو اسے بادشاہت چاہیے، اگرچہ ہم کسی بادشاہت کے عادی نہیں ہیں، لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں گے۔ اگر اسے دولت چاہیے، وہ اشارہ کرے
ہم سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے. اور کہیں نکاح کرنا چاہے اشارہ کر دے، جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا قریش کے، ہم اس کی شادی کر دیں گے. تینوں ہی لالچ ہے نا دنیا میں. ویسے تو زر زن زمین، آپ کے ہاں یہ تین زے مشہور ہیں، زر زن زمین. زمین کو اقتدار سمجھ لیجئے، قوت سمجھ لیجئے، دبدبا سمجھ لیجئے. زن، زر اور حکومت، تینوں پیشکشیں انہوں نے کی. دیکھیے یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک. نبی کے لیے تو خیر کوئی امکان نہیں تھا، غیر نبی ہو تو سوچے گا نا یہ بادشاہ بنا رہے ہیں، بادشاہ بنو، اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے. اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہوتا ہے اسی پروسیس سے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا. یہ تمام ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، راستے سے بھٹکانے کی کوشش، کہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لالچ جو ہے یہ انہیں ہٹائے. کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا نے جب بات کی ہے، انہیں براہ راست تو حضور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، ابو طالب کے واسطے سے بات کی ہے. چچا نے جب بات کی ہے آ کر، حضور نے فرمایا چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا. تو عزیمت میں نے کہا تھا صبر کیا ہے؟ اپنے طے کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا، نہ کسی ٹیمپٹیشن سے، نہ کسی پریشر سے، نہ کسی تکلیف سے، نہ کسی ایذا سے، نہ کسی استہزاء سے، کسی سے بھی متاثر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا. یہ ہے صبر، یہ صبر کی آخری منزل ہے. اور انقلابی صبر جو ہے اس میں ایک مرحلہ آتا ہے پیسیو ریزسٹنس، ایک آتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس. ایک میں صبر محض ہے، جھیلو برداشت کرو، کوئی ریٹیلیشن نہیں. اور ایک وہ آتا ہے کہ اب آگے بڑھو. بڑا پیارا مصرع ہے، آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو. وہ آگے بڑھ کر پھر نظام باطل کو چیلنج کیا جاتا ہے اور پھر جنگ ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فمن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. نتیجہ کیا ہے؟ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. بدر میں 70 کو قتل کیا، مسلمان شہید ہوئے 13. 14 وہ تھے جو زخمی ہو گئے تھے، واپسی پر مدینے کے راستے میں ان کا بھی انتقال ہوا. 14 مسلمان، ادھر 70. اور احد میں 70 صحابہ شہید، ادھر 23. تلک الایام نداولھا بین الناس. یہ دن ہے جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین. لیکن یہ کہ بد دل نہیں ہوئے، قافلہ بڑھتا رہا. اور غزوہ احزاب میں وہ شعر میں کل سنا چکا ہوں محمد کے جانثاروں کا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جہاد، یہ قتال، یہ جنگ، یہ سرفروشی، یہ جاں فشانی جاری رہے گی جب تک جان میں جان ہے. یا تخت یا تختہ، یا اللہ کا دین غالب ہوگا اور یا ہم اپنی جانیں اسی کام میں اللہ کے حوالے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، دیکھیے تینوں لیول میں نے بیان کر دیے. پہلی سطح پر اللہ کی بندگی، خود اسلام، خود اطاعت میں صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ. اللہ کی اطاعت پر صبر، معصیت سے رکنے پر صبر. دعوت میں اپنے کیریئر، اپنے خوشنما مستقبل کا صبر، اور استہزاء اور تمسخر اور مذاق اور فقرے اور جملے جھیلنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ.
انقلاب اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے صبر، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، ایک صبر محض ہے، ایک مصابرت ہے، ایک یہ کہ جھیلو برداشت کرو لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور ایک یہ کہ آگے بڑھو، باطل کو للکارو اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ۔ یہ 6 صبر میں نے آج آپ کو بتائے، 2 صبر ہیں ہر لیول کے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تینوں لیول سامنے ہوں گے تو ہی مختلف چیزوں کے جہاد کے درجات بھی تب سمجھ میں آئیں گے اور صبر کے مراتب بھی سب سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے اور فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دیکھیے جو 2-3 اعلانات ہوئے تھے ان میں میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں۔ ہم نے یہ سوچا کہ یہ سوالات کے لیے جو ہم نے ایک نشست رکھی ہے بہت کم لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے، لہذا یہ ترمیم کی گئی ہے کہ کل سے جیسے آج بھی ہوا ہے، آج 2.25 گھنٹے ہو گئے، لیکن کل سے میں پابندی کروں گا کہ 2 گھنٹے سے کسی صورت میری تقریر زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ جو بھی ہوا، میں تیار ہوں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ اس طرح یہ کہ اگر 1 گھنٹہ بھی ہم ایڈ کریں تو یہ 3 دن جو ہے 16، 17، 18 3 راتوں میں 3 گھنٹے ہمارے ہو جائیں گے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ حضرات استفادہ کر سکیں۔ لیکن اس میں درخواست کیا ہے؟ نمبر 1، آپ میرا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی علمیت کا دعویٰ نہیں، کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں، میں تو ایک خادم ہوں دین کا اور قرآن کا طالب علم، لہذا کوئی بھی امتحان لینے کے لیے سوال نہ کیجیے۔ ویسے بھی یہ چیز در حقیقت نیت کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی، سوال استفہام کے لیے ہونا چاہیے، جو بات آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات پوچھیے، نمبر 1۔ دوسرے یہ کہ فقہی سوالات نہ کیجیے۔ میں نے کوئی فقہی مسئلہ یہاں چھیڑا ہے؟ کوئی نہیں چھیڑا۔ دیکھیے فقہی مسلک ہوتے ہیں، ایک اہل حدیث مسلک ہے، ایک حنفی مسلک ہے، ایک مالکی مسلک ہے۔ ہم ان مسلکوں کے اندر اگر ان کے اختلافات میں پڑ گئے تو دین کا مثبت کام نہیں ہو سکے گا۔ میرا فیصلہ یہ ہے، میں نے جو جماعت بنائی ہے تنظیم اسلامی، اس کا یہ اصول ہے کہ جو جس کا فقہی مسلک ہے وہ اس پر عمل کرے اور وہ اپنے مسلک کے علماء سے مسئلہ پوچھے۔ اگر وہ خود صاحب علم ہے، اجتہاد کر سکتا ہے، کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو اپنے علماء سے فتویٰ پوچھے۔ میں فقہی سوالات کے جوابات نہیں دیا کرتا، میرا جو طریقہ ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، آپ کا جو ہے کریں۔ ہم دین کے کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں، وہ دین کا کام جو ہے وہ فنڈامنٹلز جو ہیں، دین کی بنیادی دعوت، وہ جو متفق علیہ ہے وہ اتنی ہے کہ ان اختلافات میں پھنس گئے اگر تو وہ کام نہیں ہو سکے۔ لہذا دوسری بات یہ ہے کہ فقہی سوالات مجھ سے نہ کیے۔ اصل صحیح طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، آج 6 دن ہو گئے، 15 گھنٹے تقریباً میں آپ حضرات کے سامنے، 2.5 گھنٹے کی ایوریج بھی اگر نکالی جائے تو میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اس میں جو باتیں میں نے کہی ہیں، اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس کے بارے میں سوال کیجئے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، اپنی پوری کوشش، اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بات اہم رہ جاتی ہے، وہ خلا جو رہ جاتا ہے، مثلا آج ایک صاحب نے سوال کیا وہ خلا ہے، مجھے احساس ہوا کہ آپ نے اتنا زور دیا حقیقت ایمان پر، ایمان حقیقی ہونا چاہیے، یہ نہیں بتایا وہ ملتا کہاں سے ہے، اس کی سورس کیا ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور محسوس ہو کہ بھائی ٹھیک ہے قانونی ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں زبان سے، لیکن دل تو کچھ خالی خالی سا ہے، اگر محسوس ہو یہ، تو پھر اب سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ پہلی کمی تو یہ ہے، اسے پورا کرنا چاہیے، کہاں سے ملے گی وہ جن سے ایمان، جن سے یقین؟ یہ سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہاں پر اگر یہ بات ہو تو سب حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ اس طرح کے سوالات جو مفید ہوں، جس سے میری گفتگوؤں کے جو خلا ہے وہ پر ہو جائے اور اس سے بات اور واضح ہو جائے، تو یہ تو در حقیقت مفید ہوں گے، اور ہمارے اس مقصد کو جس کے تحت یہ محنت میں کر رہا ہوں، یہاں کے منتظمین نے کی ہے، جو محنت آپ کر رہے ہیں اپنے آرام کی قربانی دے کر، تو اس محنت کا جو مقصد ہے اس کے اعتبار سے ایسے سوال مفید ہوتے ہیں۔
لیکن خام خواہ کی بحث اور تمہیس اور بعض اوقات اپنی لیاقت ظاہر کرنے کے لیے سوال کرنا یا کسی کو زج کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ پھر یہ کہ وہ سوالات کھڑے ہو کر اس طرح نہیں کیے جائیں گے۔ آج آپ حضرات باہر سے وہ چٹیں لے سکتے ہیں، ان پر اپنا نام اپنا پتہ بھی لکھے تاکہ بعد میں بھی آپ سے کوئی رابطہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کریں۔ اس وقت اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا بعد میں جاری رکھیں گے گفتگو، افہام و تفہیم ہوگا، کام کرنا ہے بھائی۔ پیش نظر یہ ہے، صرف جلسے کر کے تقریریں کر کے اور اپنی خطابت کا روب گاٹھ کے یہ تو کوئی پیش نظر نہیں ہے۔ کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں، اشکالات رفع ہوں، پھر لوگ کام پر آمادہ ہو جائیں، جڑیں، ایک قوت بنے، حزب اللہ بنے۔ تو اس کے لیے یہ کہ تو بعد میں بھی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ تو نام پتہ اپنا دیں اور خوب سوچ سمجھ کر مختصر ترین الفاظ میں سوال مرتب کریں۔ جوابی تقریر جو ہے اس پہ لکھنے کی کوشش نہ کریں، سوال لکھیے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی کل سے ہی کوشش کروں گا، ایک گھنٹہ روزانہ اس کام میں لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہ اب آپ اپنی ہمت دیکھ لیجئے۔ باقی یہ کہ وہ بھی نشست رکھیں گے اس روز، آخری جو باتیں رہ جائیں گی وہ پھر انشاءاللہ 19 کی صبح کو کوئی 9 بجے سے لے کر اور 11 ساڑھے 11 تک 2-2.5 گھنٹے اس کا بھی انشاءاللہ انتظام کریں گے۔ لیکن کل سے یہ سوالات جو ہیں اس کے بعد تقریر کے بعد اس کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے یہ گزارشات کی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر۔ اور ایک بات جو کہی تھی میں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے یہ آج 6واں دن ہے اور واقعہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری بڑی ہمت افزائی ہوئی ہے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر کے جس کا آپ نے ثبوت دیا ہے۔ مجھے یہاں بتایا گیا کہ یہاں دوسرے قسم کے فنکشنز جو ہوتے ہیں ان میں بھی اتنی حاضری کبھی اس سینٹر میں نہیں ہوئی، گانے بجانے کے اور فلاں کے اور اس کے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ حوصلہ افزا علامت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ رخ بدل رہا، کچھ پیاس ہے تب ہے نا۔ تو اس معاملے کو یہ نہیں ہے کہ بس یہ 9 دن کا ہو جائے تو اس کے بعد ختم۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ایک کام پہلے سے ہو رہا ہے، ہفتے میں 2 دن درس ہو رہا ہے جس کا اعلان کیا گیا۔ تو اب آپ کی دلچسپی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اس درس کی حاضری بڑھے۔ قرآن سے آپ کا اگر کوئی شغف بڑھے گا، کوئی لگاؤ بڑھے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے۔ اگر پہلے 50 آدمی آ رہے تھے تو اب کم سے کم 150 آدمی تو آئے، تو اندازہ ہوگا کہ ہاں ان محفلوں سے، ان نشستوں سے کوئی فائدہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ جن حضرات کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ عربی گرامر سیکھنے کے لیے کوئی کلاسز شروع کر لیں۔ اسی پاکستان سینٹر میں اس سے بہتر جگہ کون سی ہوگی؟ ہفتے میں 2 دن قرآن کا ترجمہ سیکھیے اور ہفتے میں 2 دن عربی گرامر سیکھیے۔ اور یہ کام اگر نہیں کریں گے تو یہ ساری تقریریں ہماری بیکار ہیں۔ یہ آج آپ نے سنی، 2-4 دن تک ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر رہے، اس کے بعد صاف ہو جائے۔ اس کو فہم کرنے کے لیے، مستقل کرنے کے لیے، اس کے اثرات کو دائم کرنے کے لیے عربی قواعد کا آپ ضرور، اگر اتنا کم سے کم، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ بہت بڑے فاضل بن جائیں، وہ تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن یہ تو ہو کہ قرآن آپ سنیں تو اس کا براہ راست ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے۔ قرآن آپ پڑھیں تو نگاہ ہٹانی نہ پڑے کہ ادھر سے ہٹا کے ترجمہ دیکھا، ترجمے سے پھر متن کی طرف آئے، متن سے پھر ترجمہ دیکھا۔ جب عبارت اس طرح کٹ پھٹ جاتی ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک رواں عبارت آپ پڑھ رہے ہو اور اس کا مفہوم آپ کے دل پر اترتا جا رہا ہو۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ترجموں سے کیا ملے گا، تفسیروں سے بھی کچھ نہیں ملے گا اگر براہ راست آپ پر نہیں اتر رہا۔ اترنے کے معنی کیا ہے؟ اترا تو محمد رسول اللہ کے قلب پر ہے، لیکن آپ بھی ایسے پڑھیں براہ راست جیسے کہ قرآن مجید آپ پر، آپ کے دل کے اوپر وہ اسی طریقے سے اس کا مفہوم اترتا چلا گیا تو اس کی تاثیر ہوگی۔ تو اس کے لیے عربی زبان کا اہتمام کریں اور اس کو سیکھیں۔ اور یہ جو درس قرآن یہاں ہو رہا ہے مولانا عرفان صاحب کا، حافظ عرفان صاحب کا، اس میں زیادہ محنت کے ساتھ حصہ لیجئے۔ باقی